دے. چار ہی کام ہے نا نبی کے, اور پورا دین یہی ہے. آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم. یہ آیات کی تلاوت کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھ کے سنا دینا, یہ آیات کی تلاوت. نفسوں کا تزکیہ رسول کریں گے, کتاب کی رسول دیں گے, حکمت کی تعلیم رسول دیں گے, اور قرآن رسول سنا دیں گے. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ پورن ہے آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم. تو آیات کی تلاوت میں ایسی کو پہنچا دینا ہے. نفسوں کا تزکیہ کی کوشش کرنا ہے, کتاب کی تعلیم خود دینی ہے, حکمت کی تعلیم ہے. تو ایک حصہ ہے قرآن مجید, دین کا ایک حصہ قرآن مجید ہے, اور دین کے 3 حصے نفس کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم, یہ ہے سنت رسول. تو اگر تنہا کتاب کو لے لیا اور رسول کی سنت چھوڑ دی تو 1/4 دین 3/4 بچ جائے گا, 3/4 دین رہ جائے گا. یہ کہ میرے محمد کا قول, میرے محمد کا عمل, میرے نبی کی سیرت, میرے نبی کا کردار, میرے نبی کی گفتار, بس دین یہی ہے. بہت توجہ رہے, لیکن مجھے جانا یہیں سے آگے ہے, دین یہی ہے. تو اب میرے نبی کو پروردگار نے ہدایت کے لیے, نفسوں کے تزکیے کے لیے, کتاب کی تعلیم کے لیے, حکمت کی تعلیم کے لیے اور آیات کی تلاوت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا. بھائی سوال یہ ہے, دیکھیے میں پھر واپس جا رہا ہوں کسی مسئلے تک, اور اس مسئلے سے پھر میں اپنے نبی تک واپس آؤں گا. ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ سارا دین انسان کے لیے, ساری شریعت انسان کے لیے. کبھی آیا کھجوروں پر کوئی نبی, کبھی جانوروں پہ کوئی رسول مبعوث ہوا, کبھی پتھروں میں نبوت آئی؟ نہیں آئی نا. جمادات, نباتات, حیوانات, انسان. جمادات پتھر, نباتات درخت, حیوانات جانور, انسان معلوم. تو نبوت کہاں آئی؟ انسانوں میں. جانوروں میں بھیج دیتا نہیں, کوئی نبی نہیں. درختوں میں کوئی نبوت آ جاتی, کوئی رسالت آ جاتی نہیں. اچھا ان میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق واضح ہو گیا تو نبوت تک اور رسالت تک میں آسانی سے چلا جاؤں گا. دیکھیے میں نے کبھی عرض کیا تھا, اور آج ذرا میں فکر کو آگے بڑھا رہا ہوں, کہ جو جسم ہو وہ ہے جمادات. پتھر, اس میں لمبائی بھی ہے, چوڑائی بھی ہے, گہرائی بھی ہے. جو جسم ہو اس کا نام ہے جمادات. پتھر 1 کروڑ سال تک ایک مقام پہ رکھا رہے, وہ بڑھے گا نہیں, جتنا بڑا ہے اتنا بڑا رہے گا. لیکن اگر اس میں نشو و نما کی طاقت دے دی جائے تو وہ اگ جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. تو پتھر میں اللہ نے ایک صفت کا اضافہ کیا, اور وہ ہے اگنا. وہ پتھر درخت بن گیا. دیکھیے ایک ہی صفت بڑھائی ہے, پتھر درخت بن گیا. اچھا اب درخت اگتا ہے, بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھوٹا ہے, لیکن جہاں ہے وہیں ہے, چل نہیں سکتا. اب اس درخت میں ایک صفت بڑھا دو, حرکت کرنا, تو اب وہی درخت جانور بن گیا. اپنے مقام سے اگتا ہے, کسی مقام پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, پیاس لگی پانی پی لیا, بھوک لگی کھانا کھا لیا, لیکن اس میں عقل نہیں ہے, یہ جانتا نہیں ہے. یعنی جہاں سے چاہے اٹھے, جہاں چاہے بیٹھ جائے, یہ نہیں جانتا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں جانتا. یہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے. تو اس جانور میں ایک صفت بڑھا دو جس کا نام ہے عقل, وہ انسان بن جائے. تو ایک ایک صفت کے اضافے سے صنفیں بدلتی گئیں. پتھر میں نشو و نما ڈالا, درخت بنا. درخت میں حرکت ڈالی, حیوان بنا. حیوان میں عقل ڈالی, انسان بن گیا, ہے نا. لیکن کبھی, اب ترتیب یہی ہے, پتھر, درخت, حیوان, انسان. کبھی آپ نے سنا کہ پتھر نے کہا ہو کہ میں درخت ہوں؟ نہیں. کبھی درخت نے کہا ہو کہ میں جانور ہوں؟ نہیں. کبھی جانور نے کہا ہو کہ میں انسان ہوں؟ نہیں کہا نا. یہ فقط انسان ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا وہ کیا تھا؟ اپنی حد سے بڑھنے کی بات. مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ کیا تھا؟ تو فرعون چاہتا کہ اسے خدا مانا جائے, مسیلمہ کذاب چاہتا ہے کہ اسے نبی مانا جائے. جہاں حد سے بڑھنے کی فطرت ہوگی وہاں پروردگار کے لیے یہ لازم ہوگا کہ انہیں ہدایت کے ذریعے کنٹرول کرے. جہاں حد سے, اپنی حد سے بڑھنے کی فطرت ہوگی وہاں ہدایت کے ذریعے پروردگار اسے کنٹرول کرے گا. بھئی یہی سبب ہے کہ پروردگار نے 2 قسم کی ہدایتیں رکھی, ایک پوری کائنات کے لیے اور ایک فقط انسان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ اعلیٰ 3 پارے کا بڑا مشہور سورہ, اور اس کی ابتدائی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح کرو
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. یہ رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، فسوا، اور اس کائنات کو نوک پلک سے ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر، اور اس نے اس کائنات میں ہر شے کی ایک مقدار معین کی. دیکھا آپ نے، خلق فسوا والذی قدر فہدا، اور کائنات میں ہر شے کی ہدایت کی. تو ایسا نہیں ہے کہ فقط ہدایت آپ پر آئی ہے، ہدایت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ درخت اوپر کو اٹھتا ہے، پانی نشیب میں بہتا ہے. یہ پانی کو کس نے سکھلایا کہ تجھے اوپر نہیں جانا، نیچے کی طرف بہنا ہے؟ اور یہ درخت کو کس نے بتایا کہ تجھے اوپر کی طرف بڑھنا ہے، زمین میں گھس نہیں جانا ہے؟ تو یہ ان کی فطری ہدایت ہے. اس ہدایت میں پوری کائنات شریک ہے. قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر اس مسئلے پر پھر گفتگو کی. جب موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں آئے اور خدا واحد کا پیغام دیا، تو قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ موسیٰ یہ بتلاؤ تمہارا رب ہے کون، تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی. اعطى كل شيء خلقه، ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی. ثم هدى، اور ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کی ہدایت کی. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ہدایت کے زیر نگی ہے. کوئی ذرہ ہدایت سے آری نہیں ہے. اس کا نام ہے فطری ہدایت. سورج کی بھی ہدایت، چاند کی بھی ہدایت، جانوروں کی بھی ہدایت، پتھروں کی بھی ہدایت. اور اب ایک مخصوص ہدایت جو فقط اور فقط انسان کے لیے ہے، اما نبوی ہدایت، اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، ضرور بھی ضرور اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. فمن تبع ہدایا، تو جو شخص بھی میری ہدایتوں کی پیروی کرے گا اور میری ہدایتوں کا اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے انسان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. اس کا نام ہے نبوی ہدایت. یعنی ہادی وہ جو مسلسل اور لگاتار ہدایت کرے. جب وہ ہادی اللہ سے پیغام لے رہا ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے نبی، اور جب وہی ہادی انسانوں تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے رسول. یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. جب لے نبی کہلائے، جب پہنچائے رسول کہلائے. تو اب پروردگار نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا. اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں اور بہت توجہات مبذول رہے ہیں. اور اس شان کے ساتھ پروردگار نے انسانی ہدایت کا بندوبست کیا. دیکھیے، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ حکیم ہے، منصوبے کے بغیر کسی کام کو نہیں انجام دیتا. اور میرا نبی معلم حکمت ہے، بغیر منصوبے کے کسی کام کو نہیں پہنچاتا، ہے نا. اب دیکھو اللہ کی حکمت کا طریقہ دیکھو. خدا کی قسم ایسا کریم اللہ ہے. دیکھو اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سلسلہ ہدایت سے رسالت تک گیا. اتنا کریم اللہ ہے کہ تمہاری جو بھی حاجت ہے وہ حاجت بعد میں پیدا ہوئی، اور وہ چیز جو حاجت کو پورا کرتی ہے وہ پہلے پیدا ہوئی. یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے وہ مالک. دیکھو، تمہیں رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی. حاجت ہے زمین کی یا نہیں؟ خلا میں تو نہیں رہ سکتے تھے نا. تمہیں رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی. اس نے زمین پہلے پیدا کی، تمہیں بعد میں پیدا کیا. تم چلے جاؤ گے زمین رہ جائے گی. تمہیں اپنی پیاس کو رفع کرنے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی. اس نے پانی کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا. انسان چلا جائے گا، پانی رہ جائے گا. کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ جن چیزوں کی تمہیں حاجتیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں پہلے پیدا ہوئی، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، چیز رہ جائے گی. سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے پیدا ہوئی. سانس لینے والا جانور بعد میں پیدا ہوا. سانس لینے والا چلا جائے گا، ہوا رہ جائے گی. تو اس کی کریمی سمجھ میں آ گئی کہ جو احتیاج کو پورا کرے، بہت توجہ رہے، کریمی، اس کی شان کریمی یہ ہے کہ جو احتیاج کو پورا کرے وہ پہلے ہو اور احتیاج بعد میں ہو. احتیاج ختم ہو جائے وہ باقی رہ جائے. ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہدایت انسان کی
سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے ہادی پہلے پیدا ہوگا، انسان بعد میں پیدا ہوگا. ہادی رہ جائے گا، انسان چلا جائے گا. بات تو واضح ہوئی نا. ہادی پہلے پیدا ہوگا، انسان بعد میں پیدا ہوگا. انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے گا. یہ ہے میرے نبی کی حیات مسلسل کی دلیل. یہ میرے نبی کی حیات مسلسل کی دلیل. بھائی انسان کی احتیاج پانی ہے، پانی پہلے آیا. انسان کی احتیاج سانس لینا ہے، ہوا پہلے آئی. انسان کی احتیاج ہدایت ہے، ہدایت پہلے آئے گی. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نا. تو اب کیا آدم علیہ السلام کو ہدایت کی احتیاج نہیں ہے؟ تو آدم علیہ السلام سے پہلے ہادی کا ہونا ضروری ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے ہادی کا ہونا ضروری ہے. یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو اب سلسلہ ہدایت کا آغاز ہوا. عجیب مرحلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے سننے والوں میں سے بہت سے لوگ اس روایت کو قبول نہ کریں اور اس کے سلسلے روایت میں کچھ شک پیدا کریں، لیکن میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی اول مخلوق ہے، پہلی مخلوق کائنات کی. حرف کن کا سامع اول، حرف کن کا سامع اول، وہ پہلا سننے والا ہے لفظ کن کا. اچھا، تو اب اگر میں اس روایت کو پڑھ کے رک جاؤں اول ما خلق اللہ نوری، تو بہت سے وہ لوگ جو روایات کو قبول کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں انہیں شبہ ہوگا. تو پھر سنو، قرآن میں آواز دی. بھائی یہ دیکھنا کہ میرا نبی اول مخلوق کیسے ہے. قرآن مجید کی روشنی میں قرآن نے آواز دی، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. دیکھو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا عابد ہے، اللہ کے دائرے عبدیت میں ہے. واضح ہو گئی نا بات. ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. کائنات کا ایک ایک ذرہ اور کائنات کا ایک ایک وجود اللہ کا عابد ہے، اللہ کا عبد ہے، اللہ کے دائرے عبدیت میں ہے. تو پوری کائنات عابد ہو گئی یا نہیں؟ سورج عابد، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد. طے ہو گئی بات. اور اب ایک دوسری آیت سنو، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب کہہ دو کہ سب سے پہلا عابد میں ہوں. بہت سامنے کی بات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عبد ہے اور رسول اول عبد ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. رسول اول العابدین ہے. تو رسول اول مخلوق ہے نا؟ نہیں. سنو، اور اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا. وَلَهُ أَسْلَمَ، سورہ آل عمران. وَلَهُ أَسْلَمَ، تیسرا سورہ ہے، آیت کا نشان 83 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے. دیکھنا کیا عجیب و غریب بات کہی. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سارے سیارے مسلمان. طوعاً وکرہن، چاہے اطاعت سے مسلمان ہو چاہے بجبر مسلمان ہو، لیکن ہے سب کے سب مسلمان. تو پوری کائنات مسلمان. طے ہو گئی نا بات. اور اب دوسری آیت سننا، قل، پوری کائنات مسلمان. سورج، چاند، زمین، آسمان، شجر، حجر، ستارے، سیارے جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمان. اور اب آیت سننا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. پوری کائنات اللہ کے مسلمان اور محمد اول المسلمین. تو اب میرا محمد اول مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اب میرا رسول اول مخلوق. تو محمد رسول اللہ اول مخلوق اور محمد رسول اللہ آخر مبعوث. نہیں، عجیب ہی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. یہ میرا نبی ہے کون؟ اول مخلوق، خلقت میں اول ہے اور آخر مبعوث، بعثت میں آخر ہے. اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بہت سیدھی بات ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم سننے والے اسے اپنے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ رکھ لیں گے کہ بھائی بنایا پہلے، بھیجا سب کے اخیر میں.
جب بنایا تھا اسی وقت بھیج دیتا, یا جب بھیجنا تھا اس وقت بناتا؟ میں بہت سامنے کی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جس وقت بنایا تھا تو اس وقت میرے نبی کو بھیج دیتا, یا اگر اللہ کے منصوبے میں یہ تھا کہ نہیں اسے آخر ہی میں بھیجنا ہے تو بناتا آخر میں. یہ مصلحت کیا ہے کہ بنے پہلے آئے آخر میں, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی نا. اب سننا, دیکھو دنیا کی فطرت اور دنیا کا مزاج وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. مثلا رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. میں سننا, اس لیے کہ یہ مثال اگر واضح ہو گئی تو میرے رسول کا اول مخلوق اور آخر مبعوث ہونا واضح ہو جائے گا. رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے مکان کی؟ رہنے کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا. اب جس دن یہ احساس ہوا کہ رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے, اسی دن سے ایک پلاٹ کی تلاش ہوئی, ایک خطے زمین کی تلاش ہوئی, ہے نا. کرنا کیا ہے؟ رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ رہنا ہے. رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. جب مکان کی ضرورت ذہن میں آ گئی تو فوراً ایک زمین تلاش کی, اسے خرید لیا. جب وہ زمین خرید لی تو انجینئر کے پاس جا کر نقشہ بنوایا اور متعلقہ افراد کے پاس اس نقشے کو پاس کروایا. ہو گیا. جب نقشہ پاس ہو گیا, سیمنٹ منگائی, اینٹیں منگائی, اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ منگوائیں. جب وہ جمع ہو گئی تو مستری بلوایا, اور مستری نے کچھ دنوں کی محنت کے بعد وہ مکان بنا دیا. جب وہ مکان بن کے تیار ہو گیا تو اب آپ نے اس میں رہنا شروع کیا. یہی ہے نا بھائی, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں. مقصد کیا تھا؟ رہنا. پہلے طے ہوا تھا رہنا, اور اس رہنے پہ عمل کب ہوا؟ سب سے آخر میں. تو مقصد تخلیق کائنات محمد پہلے طے ہوا. مقصد کائنات, مقصد تخلیق کائنات محمد رسول اللہ ہے. اس لیے وجود پہلے, ظہور سب سے آخر میں. بات تو واضح ہوئی نا. تو اب میرا نبی آیا. بھائی بہت توجہ رہے, لیکن اب میں پہنچ گیا اپنے نبی تک, اور یہیں سے اس سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے. اب میرا نبی آیا اور اس شان کے ساتھ آیا کہ میرے نبی کو پروردگار نے اولین و آخرین کی ہدایت کی ذمہ داری سپرد کر دی. دیکھیے اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور وہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے. میرا نبی آیا اور اولین و آخرین کی ہدایت کی ذمہ داری لے کر آیا. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ درخت کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی ہدایت کا طریقہ اور ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ پانی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بادل کو کس نے بتلایا کہ کب برسنا ہے کب نہیں برسنا, کتنا برسنا ہے کتنا نہیں برسنا؟ تو ہدایت تو بادل کی بھی ہو رہی ہے, ہدایت زمین کی بھی ہو رہی ہے, ہدایت ہواؤں کی بھی ہو رہی ہے نا. اب عجیب و غریب بات ہے, اور میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں. پروردگار نے کہا کہ دنیا کا کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے, اور اپنے پروں پر اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے, الا امم امثالکم, مگر یہ کہ وہ سب کے سب تمہاری طرح امتیں ہیں. بھئی یہ جملہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. اگر یہ جملہ ذہن میں محفوظ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی. الا امم امثالکم, جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری طرح امت ہیں. جتنے بھی چلنے والے ہیں اس کائنات میں وہ سب تمہاری طرح امت ہیں. اور قرآن کہتا ہے ان من امتن الا خلا فیہا نذیر, کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے ہادی نہ بھیجے ہوں. تو اب مخلوقات کی کوئی سطح ایسی نہیں ہے جہاں میرے محمد کی ہدایت جاری نہ ہو. مخلوقات کی کوئی سطح اس کائنات میں موجود نہیں ہے جہاں اس آخری نبی کی ہدایت جاری و ساری نہ ہو. تو اب آخری نبی آیا, اور آخری نبی کو اس شان کے ساتھ پروردگار نے بھیجا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ, افمن کان علی بینۃ من ربہ, اس نبی کا انکار کرو گے, اس رسول کا انکار کرو گے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کے آیا ہے. بھائی سننا کیا کمال کی بات ہے. سوالیہ جملہ ہے, استفہامیہ جملہ ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, تم میرے ایسے نبی کا, آخری نبی, ایسے نبی کا انکار کرو گے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ لایا. بھائی بینہ وہ دلیل جو دعوے کے بالکل مطابق ہو اور جسے توڑا نہ جا سکے. بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو دعوے کے مطابق ہو اور جسے
توڑا نہ جا سکے. اسے آپ اپنی اصطلاح میں معجزہ کہہ لیں, علم کلام کی اصطلاح میں. قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا بینہ, کہیں لفظ استعمال کیا ہے آیت اور کہیں استعمال کیا ہے بینہ. تو اب ہمارے اس نبی کا انکار کرو گے جو اللہ کا بینہ لے کے آیا ہے, رب کا بینہ. بھائی کیا ہے رب کا بینہ؟ تو بھائی یاد رکھو کہ کوئی نبی معجزے کے بغیر نہیں آیا. بہت سے لوگ ہیں جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ معجزوں کا انکار وہی کرے گا کہ جس کا جھوٹا نبی معجزہ نہ دکھلا سکے, وہ معجزوں کا انکار کرے گا. اور جن سچے انبیاء نے معجزے دکھلائے ان کی امتیں معجزوں سے انکار نہیں کرے گی. تو ہر نبی معجزہ لایا. اور دیکھو دعوے کو مطابق دلیل ہونا چاہیے. یہاں روکوں گا اپنے سننے والوں کو, پھر یہاں سے آگے بڑھوں گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں توریت لایا ہوں, اس پر عمل کرو. ثبوت, عصا پھینک دیا اژدہا بن گیا. بھئی ہوا تو یہی. دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں, تمہیں راہ راست پہ پہنچاؤں گا, تمہارے نفسوں کو تزکیہ کروں گا. جناب ثبوت کیا ہے؟ عصا پھینکا اژدہا بن گیا. دعوے میں اور دلیل میں کوئی ربط ہے؟ بھئی یہی تو لانا تھا. یہی اپنے محترم سننے والوں کو لانا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے؟ میں انجیل لایا, میں شریعت لایا, میں تمہیں پاک و پاکیزہ کروں گا اور تمہیں حلال الہی اور حرام الہی بتلاؤں گا. جناب ثبوت, کہا مریض کو اچھا کروں گا. تو بھائی ٹھیک ہے, مریض کا اچھا کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن دعوے سے ربط کیا ہے؟ دعوے سے کوئی ربط نہیں ہے. تو ہمیشہ دعوے کو مطابق دلیل ہونا چاہیے. اور یہ اعتراض کیا گیا ہے معجزے پر کہ نبی جو معجزہ لاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. دعویٰ کچھ ہے, دلیل کچھ دے رہا ہے. نہیں, یقیناً سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پہ اڑے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے مریض کو اچھا کیا. اور دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا. ہر نبی کا دعویٰ یہی ہے. تو دعوے میں اور دلیل میں ربط نہیں ہے نا؟ ہے. دیکھو وہ اس کا دعویٰ فقط اتنا نہیں ہے کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں. نہیں, نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں. نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کائنات میں اللہ کی ساری طاقتوں کا نمائندہ ہوں. نبی کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا کہ میں اس کائنات میں, اس پوری کائنات میں اللہ کی ساری طاقتوں کا بقدر ظرف نمائندہ ہوں. تو اگر کبھی ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت ہوگی وہ کر کے دکھلاؤں گا, مریض کو اچھا کرنا ہوگا اچھا کر کے دکھلاؤں گا, مردے کو زندہ کرنا ہوگا زندہ کر کے دکھلاؤں گا, عصا کو اگر اژدہا بنانا ہوگا اژدہا بنا کے دکھلاؤں گا. تو معجزے کو ہر عہد کے مطابق بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں طب کا اور میڈیکل سائنسز کا فروغ تھا, مریض کی شفا بخشی دے دی, مردے کو زندہ کرنا دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جادوگروں کا زور تھا, عصا دے دیا جادو کو توڑنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جنوں کا کنٹرول تھا اس علاقے کے اوپر, ہوا میں اڑا کرتے تھے, انہیں بساط دے دیا گیا, قالین جس پر بیٹھ کر آپ اڑا کرتے تھے. تو معجزہ ہر عہد کے کمال کے مطابق ہے. طے ہو گئی نا بات؟ اور وہی ثبوت نبوت بنے گا, وہی معجزہ ثبوت نبوت بنے گا. تو جس عہد میں طب تھی طب کا معجزہ ملا, جس عہد میں جادو زوروں پہ تھا جادو کو توڑنے کا معجزہ ملا. اور اب آخری نبی کے بعد جو اس کی امت چلے گی قیامت تک, تو اب معجزہ ہوگا علم کا, ہے نا؟ اب معجزہ ہوگا علم کا. اور نبوت کو ختم نہیں ہونا ہے, نبوت کو جانا ہے قیامت تک, تو اس معجزے کو بھی قیامت تک باقی رہنا ہوگا, ہے نا؟ تو اب ایک ایسا معجزہ دیا کتاب کی صورت میں جس کا نام ہے قرآن مجید. یتلو علیہم آیاتہ, اس کتاب کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرو. اب یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کو, یعنی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے علم میں, ہر سطح ترقی سے بلند ہے قرآن. قرآن ہر سطح ترقی سے بلند ہے. اور آج سے 1500 برس پہلے قرآن مجید نے جو چیلنج کیا تھا, ہے نا, قرآن میں لکھا ہوا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولا کان بعضهم لبعض ظہیرا. سورہ بنی اسرائیل. پوری انسانیت سے اور سارے جنوں سے کہہ دو کہ اگر یہ سب مل کر بھی قرآن کا جواب لانا چاہیں تو قرآن کا جواب ممکن نہیں ہے. دے دیا نا چیلنج دے دیا. پھر ریڈیوس کیا چیلنج کو, قل فاتو بعشر سور مفتریات. پوری کتاب کا جواب کیا لاؤ گے؟ جاؤ 10 سورہ ہی بنا لاؤ, ہے نا. چیلنج کو ریڈیوس کر دیا نا, کہا کہ 10 سورہ کہاں بناؤ گے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ.
جاؤ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا کے لے آؤ. پورا قرآن چیلنج میں آیا, 10 سورے پھر چیلنج میں آئے, پھر ایک سورہ آیا. اور سچ تو یہ ہے کہ آج تک ایک سورے کا بھی جواب نہیں ہے. تو آج قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. دیکھو آج ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کا شفا بخشنا اس دور میں معجزہ تھا. آج وہ شفا نہیں. تو معجزہ اس وقت تک اثر انداز ہوتا رہا جب تک نبی سامنے رہا. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا, اژدہا بن گیا. ہوا نا. سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پہ بیٹھے, قالین اڑ گیا. بھائی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عصا تو رہا, اژدہا پھر نہیں بنا. نہیں بنا. ہوا نا. اچھا, سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قالین رہا, اڑا نہیں, پھر نہیں اڑا. تو اب ایک اصول ملا کہ معجزہ اس وقت تک کام کرے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو. بھائی اصول ہے یا نہیں کہ معجزہ اس وقت تک کام کرے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو. جب تک موسیٰ رہے عصا اژدہا بنتا رہے, جب تک سلیمان علیہ السلام رہے قالین اڑتا رہے. جب دنیا سے چلے جائیں قالین رہے معجزہ نہ بنے, عصا رہے معجزہ نہ بنے. لیکن آج میرے محمد رسول اللہ کا قرآن معجزہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ صاحب معجزہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب معجزہ زندہ ہے, اور پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ وہ صاحب معجزہ آج بھی زندہ ہے. یعنی قلوب میں نہیں, قلوب میں تو ہر نبی زندہ ہیں, ہے نا, سارے انبیاء قلوب میں زندہ ہیں, وہ واقعیت میں زندہ ہے. اچھا, تو ایک نبی آیا, میں سنتے جاؤ, لیکن اب آخری مرحلوں سے میں قریب ہونے والا ہوں. نبی آیا اور اس نبی نے آنے کے بعد اولین و آخرین کی سب سے بڑی ہدایت کے فریضے کو انجام دیا. ہو گئی نا بات. اچھا, یعنی عجیب بات ہے. دیکھو مقام نبوت میں میں روک رہا ہوں, اور میں اپنے نبی کی نبوت کے سلسلے میں ایک جملہ کروں گا. عجیب کمال ہے. سب سے پہلے بنایا, سب سے آخر میں بھیجا, اور سب سے آخر میں بھی کمال یہ کیا, بھائی حضرت آمنہ کی گود میں جب وہ بچہ تھا نبوت کا اعلان کر دیتا. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے جناب مریم کی گود سے اعلان نہیں کیا؟ یعنی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سوئن وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مریم کی گود سے بولا, بچہ مریم کی گود سے بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. گود میں نبوت مل گئی. یہ کمال ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں, اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دے دی. یعنی جو چھوٹے نبی تھے کسی کو گود میں ملی, کسی کو بچپنے میں ملی. اور جو اولین و آخرین کا سب سے بڑا نبی ہے, کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے, 40 سال انتظار کر رہا ہے. تو نہیں, نبوت تو مل چکی ہے, نبوت مل چکی. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بس مسئلہ ہے اعلان کا, ہے نا, مسئلہ ہے اعلان کا. اور اب یہاں رک جانا, لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو میرے نبی کو انتظار کروایا کہ جب 40 برس کے ہو جاؤ, ہے نا, جب نبوت کا اعلان کرو. چپ رہو 40 برس تک. عجیب بات ہے, 40 برس تک چپ, خاموش ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 40 برس اس نے کچھ نہیں کیا. اگر 40 برس اس نے کچھ نہ کیا ہوتا تو مشرک اسے امین نہ کہتے. کچھ کیا, کچھ کیا, ایسا کچھ کیا کہ مشرک کی زبان سے نکلا یہ امین ہے, اور ایسا کچھ کیا کہ مشرک کی زبان سے نکلا کہ یہ صادق ہے. تو اپنا صدق بھی منوایا, اپنی امانت بھی منوائی. امانت کا تعلق عمل سے ہے, صداقت کا تعلق زبان سے ہے. تو اپنا قول بھی منوایا, اپنا عمل بھی منوایا, ہے نا. اور اس کے بعد پھر نبوت کا اعلان کیا, اور اس کے بعد پھر قرآن کا آنا شروع ہوا. بھائی عجیب بات ہے, اور اسے اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ دنیا کا کوئی سیاسی اور معاشی نظام ایسا نہیں ہے جس میں پہلے لٹریچر نہ ہو بعد میں عمل نہ ہو. اور ہوا یہی ہے. دیکھیے فرانس میں انقلاب ہوا, فرانس کا رینیساں بہت مشہور ہے, لیکن یہ انقلاب کیسے ہو گیا؟ اٹرنڈم نہیں. فرانس کے انقلاب کی جڑوں میں اس عہد کے دانشوروں کی کتابیں ہیں,
والٹائر نے کتابیں لکھی, روسو نے کتابیں لکھی, دوسرے بڑے مفکرین نے کتابیں لکھی. لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا, پڑھنے کے بعد ان سے متاثر ہوئے, جب متاثر ہوئے انقلاب کر دیا. تو پہلے نظریہ بعد میں عمل, بھئی یہی ہوا نا, پہلے کتاب بعد میں عمل, یہی تو ہوا نا. اچھا یہ جو 1916 میں روس میں انقلاب ہوا یوں ہی ہو گیا؟ نہیں, مارکس نے کتابیں لکھی, انگلش نے کتابیں لکھی, دوسرے اشتراکی مفکرین نے کتابیں لکھی. لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا, پڑھنے کے بعد ان سے متاثر ہوئے, انقلاب کر دیا. پہلے کتاب بعد میں عمل, یہی ہوتا ہے نا. اچھا تمہارے کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب سائنس پڑھاتے ہو پہلے تھیوری بعد میں پریکٹیکل. یہ کبھی نہیں ہوا کہ پہلے پریکٹیکل کروا دو بعد میں تھیوری پڑھاؤ, کبھی سنا؟ یعنی کامن سینس کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے کہ آپ پہلے پریکٹیکل کروا دیں بعد میں تھیوری پڑھوائیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ تھیوری دی جاتی ہے, بعد میں اس تھیوری کے مطابق پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. میرے پروردگار کی سنت کچھ اور ہے. میرے پروردگار نے کہا کہ یہ تمہارا طریقہ ہے کہ پہلے تم نظریہ دیتے ہو بعد میں تم اس پہ عمل کراتے ہو, لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے محمد کی صورت میں عمل دوں گا اور بعد میں قرآن کی صورت میں نظریہ دوں گا, اور ان دونوں کو ملا کے دیکھ لینا, اگر سرے منہ فرق ہو جائے تو یا قرآن میرا نہیں ہے یا حبیب میرا نہیں ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر سرے منہ فرق ہو جائے میرے نبی میں, میرے آخری نبی میں اور میرے قرآن میں, تو سمجھ لینا کہ میرا قرآن یا تو قرآن میرا نہیں ہے یا حبیب میرا نہیں ہے. تم سرے منہ بھی فرق نہیں پاؤ گے. جو محمد نے کیا وہ قرآن میں لفظوں میں آیا, اور جو قرآن میں کہا گیا وہ عین محمد کا عمل ہے, عین محمد کا کردار ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے میرے نبی کے کردار کی حفاظت کی, نہیں میرے نبی کی پوری رسالت کی حفاظت کی. اور کس شان کے ساتھ حفاظت کی؟ سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. دیکھو کیسی حفاظت ہو رہی ہے. اس پیغام توحید کے لانے والے کی حفاظت دیکھو. اے ایمان لانے والو, دیکھو میں نے جملہ کہا اور اسی جملے پر بات کو مکمل کروں گا. یہ پیغام توحید کا لانے والا ہے اور اس پر بات مکمل ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول, اور ویسے بات نہ کرو اس سے کجہر بعضکم لبعض, جیسے تم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو. ویسے میرے نبی سے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اگر میرا نبی تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے کہ ویسے ہی بات کر لو, لیکن نہیں, تم جیسا نہیں ہے. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر نبی کی آواز پر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا اور اگر ویسے بات کی جیسے آپس میں بات کرتے ہو تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں باطل ہو جائیں گی, رکھے ہوئے روزے باطل ہو جائیں گے, کیے ہوئے حج باطل ہو جائیں گے, تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. بھائی توجہ کر رہے ہو؟ تو کردار مسلم کو, مسلمان کے کردار کو اس آیت میں کنٹرول کیا. خبردار نبی کے مقابلے میں باادب رہو. لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی نبی کے مقابلے میں اپنے کردار کو روک لے, دل کو نہ روک سکے, ہے نا. تو سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, فلا وربک لا یؤمنون, تمہارے رب کی قسم. یہ زمانی دعویٰ کرنے والے اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں حبیب تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں. دیکھا, اس وقت تک مسلمان نہیں ہو, اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک آپس کے مسئلوں میں رسول اللہ سے فیصلہ نہ کرواؤ. اور دیکھو فقط فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اس وقت یہ مومن ہوں گے, اس وقت یہ مسلمان ہوں گے جب تیرے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جائیں. دل کھول دو. بھائی سورہ حجرات کی آیت میں کہا کردار کو کنٹرول کرو میرے نبی کے مقابلے پر, اور سورہ نساء کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دل کو کنٹرول کرو میرے نبی کے مقابلے پر. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, اور اس وقت مومن ہو, اس وقت مسلمان ہو جب میرے نبی کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. تو خدا کی اطاعت کا نام ہے اسلام, محمد کی اطاعت کا نام ہے تسلیم. باتیں پہنچ رہی ہیں نا. تو سورہ حجرات میں کہا اعمال کو کنٹرول میں رکھو,
سورہ نساء میں کہا دل کو کنٹرول میں رکھو. سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دے وہ لے لو, رسول جسے روک دے اس سے رک جاؤ. پوری کائنات میں ایک ہی انسان ہے جس کی نہ ذات پرانی ہوئی نہ بات پرانی ہوئی, جس کے قول میں کوئی فرسودگی نہیں ہے, جس کے عمل میں کوئی کہنگی نہیں ہے. زمان و مکان نہ اس کے قول پہ اثر انداز ہوئے نہ اس کے عمل پہ اثر انداز ہوئے. اب میں کیسے عرض کروں کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغام توحید کا سب سے بڑا مبلغ ہے. بس میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. کتنا بڑا مبلغ. سارے انبیاء آئے توحید کا پیغام دینے کے لیے, لیکن جس عزم اور جس استقامت کے ساتھ اس شخص نے, اس نبی آخر نے پیغام توحید کو عام کیا, وہ پوری تاریخ ہدایت میں اپنی مثال آپ ہے. میں عرض کروں, فاران کی چوٹی سے جب آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کو ایک مانو, نجات کی ذمہ داری ہے, میں تمہیں نجات کی ضمانت دیتا ہوں, اللہ کو ایک مانو. وہ پیغام توحید کا علمبردار, وہ پیغام توحید کا مبلغ مکے کی گلیوں میں ایک خدا کی تبلیغ کرتا ہوا چلا. اور وہ جو 365 بتوں کو پوج رہے تھے انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بت مسترد کر دیے جائیں معاشرے میں, اور بنی ہاشم کے اس جوان کے خدا کی عبادت ہونے لگے. انہوں نے, بس یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں اور ان جملوں پر اپنی بات کو مکمل کہنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے میرے نبی کو پیغام بھیجا کہ تم خدائے واحد کے پرچار سے اور اس کی تبلیغ سے باز آ جاؤ, اور جو چاہتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. اگر میں خدا کی قسم میرے نبی کا جواب سننا, پیغام توحید کا مبلغ, بات کو یہی مکمل کر رہا ہوں. عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ پیغام دیا میرے نبی کو کہ تم خدائے واحد کی تبلیغ سے باز آ جاؤ. اگر تمہیں دولت چاہیے تو سونے اور چاندی کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیں گے کہ چشم انسانیت نہ دیکھاؤ, خدائے واحد کا اعلان چھوڑ دو. اگر تمہیں بادشاہ چاہیے تمہیں ملک عرب کا بادشاہ تسلیم کر لیں گے, خدائے واحد کا اعلان چھوڑ دو. اگر تم دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم منتخب روزگار عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے, لیکن پیغام توحید کا اعلان چھوڑ دو. دیکھو بڑے انسینٹیوز ہیں, بڑی تشویقات ہیں, بادشاہت مل رہی ہے ملک عرب کی, دنیا کی سب سے بڑی دولت مل رہی ہے نا, لیکن میرے نبی نے جو جواب دیا ہے وہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. جب یہ پیغام ملا نا کہ دولت لے لو, بادشاہت لے لو, عورت لے لو, توحید کو چھوڑ دو, تو ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا, دونوں ہاتھ بڑھائے, کہنے لگے لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری. یہ مشرک عرب اگر میرے داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, جب بھی میں اپنے خدائے واحد کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. یہ میرے نبی نے کیا کہا, لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری. اگر یہ پورا عرب مل کر میرے داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دے, میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے, جب بھی میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا. میرے نبی نے کہا کیا؟ میرے نبی نے یہ کہا کہ ہاتھ پر چاند اور سورج کا آ جانا جتنا انہونا ہے اتنا ہی انہونا پیغام توحید کو چھوڑ دینا ہے. سورج اور چاند کا ہاتھوں پر آ جانا کیا انہونی بات نہیں ہے؟ انہونی ہے نا, اس کے ہونی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے, اتنی انہونی ہے. تو اتنی ہی انہونی بات پیغام توحید کو چھوڑ دینا ہے. میرے اللہ کو میرے نبی کا یہ جملہ اتنا پسند آیا, بھائی سننا, یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. میرے اللہ کو میرے نبی کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس نے طے کیا کہ حبیب جب تو صحیح کہ میں انہونی کو ہونی بنا دوں. تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ ہاتھ پہ چاند رکھ دے, ہاتھ پہ سورج رکھ دے, انہی ہاتھوں سے سورج کو پلٹاؤں گا, چاند کو ٹکڑے کروا دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.